ابھی آپ کو اگر اس کا مشاہدہ کرنا ہو تو رمضان المبارک میں جو بھری ہوئی مسجدیں تھیں وہ اب پھر جو ہے وہ اجڑی ہوئی نظر آتی ہیں۔ جو اللہ کی ذات کا کچھ تعلق، خوف، خشیت الہی، اس کی بندگی کی اور اس کی عبادت کا ذوق جو کچھ رمضان مبارک کی بابرکت ساعتوں میں نظر آتا تھا، وہ اب پھر اسی طرح انقاع ہونا شروع ہو گیا۔ حالانکہ مالک الملک نے تو اس دن کو عید قرار دیا تھا، اور جس دن عید بنائی تھی نا، اس دن 5 نمازوں کی بجائے 6 نمازیں لازم کی تھیں۔ باقی دنوں میں 5 نمازیں فرض ہیں، اور جب عید الفطر یا عید الاضحیٰ کا دن آتا ہے تو مالک الملک ایک اور نماز کو واجب کر دیتا ہے۔ یعنی بندہ مومن کی عید اور خوشی اس میں ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری کو صرف یقینی نہ بنائے بلکہ اس میں اور اضافہ بھی کر دے، اس کو عید کہتے ہیں۔ تو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کو سکھایا کہ آپ میری بارگاہ میں یہ کلمات کہا کریں، تاکہ آپ کی زبان سے یہ کلمات ادا ہوں گے تو آپ کی امت کے افراد یہی کلمات سیکھیں، اور جب زبان بولے گی تو دل کا تعلق بھی جڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ تو جس کے دل کا تعلق اپنے رب کریم کی بارگاہ کے ساتھ بندگی کے ساتھ جڑ گیا تو اسی کو دنیا میں بھی مالک سرخرو کرتا ہے، اور آخرت میں بھی سرخروئی اسی کا مقدر بنتی ہے۔ بندے کا اس ظاہری نعمتوں سے ہمیشگی کا جو تعلق ہے اور جو تصور ہے وہ کٹ جاتا ہے، کیونکہ بندے کا اگر یہ تعلق ہو کہ میں نے بس یہ دنیا ہی کمانی ہے، تو وہ اس کے ساتھ اتنا بخیل ہو جائے گا کہ وہ دھیلا بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور وہ موت کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا کہ یہ ساری چیزیں منتقل ہو جانی ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں رہنا۔ تو بندہ مومن کی تربیت اس نیج پر کی گئی ہے کہ تیرا تعلق اس مالک کی بارگاہ کے ساتھ ہمیشہ جڑا رہنا چاہیے۔ یہی رمضان المبارک کا روزوں کا سارا مقصد بھی لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دلوں میں تقوی الہی پیدا ہو، اللہ کی خشیت اور اللہ کا خوف پیدا ہو، اللہ کی بارگاہ کے ساتھ بندگی کی لائن جڑ جائے، اور تو دکان پر بیٹھا ہو یا بازار میں، ہتھ کار ول دل یار ول، تو آپ دنیا کے بے شک کام کر رہے ہوں، کیونکہ وہ ممنوع نہیں ہیں جب اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اتباع میں کیے جائیں، تو دنیا کے کام کرنا ممنوع نہیں ہے۔ ہر وقت جو ہے نا وہ مسجد میں بیٹھنا یہ ہمارا دین نہیں ہے۔ یہ دین میدان جہاد بھی لاتا ہے، کاروبار بھی کرواتا ہے، تجارت بھی کرواتا ہے، سفر بھی کرواتا ہے، حضر میں بھی ہوتا ہے، دنیا میں بھی رکھتا ہے، آخرت کے لیے تیاری کا درس بھی دیتا ہے۔ قبر کو یاد رکھنا بھی اسی دین کا حصہ ہے، اور قیامت کا دن جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیشی ہوگی تو وہی ہمارے دین کا حصہ ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ بندہ مومن کی لائن کبھی بھی اپنے رب کریم کی ذات سے کٹتی نہیں ہے، اس کو ایمان کہتے ہیں، یہی مقصود ہے۔ تو اللہ نے یہ پاکیزہ کلمات اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، اور اس کے ذریعے سے آپ کی امت کو یہ سبق دیا کہ آپ یہ کلمات کہا کریں، تاکہ آپ کی نظریں جو ہے نا وہ دنیا کی نعمتوں میں ہی صرف گم نہ ہو جائیں، اور تمہیں یاد ہی نہ رہے کہ ہمارے بغیر بھی کسی کو ریاست مل سکتی ہے، ملکیت کسی کو مل سکتی ہے، اور ہم جدی پشتی اسی کے مستحق ہیں۔
تو یہی آزمائش اس دنیا کی ساری آزمائش ہے۔ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے، میں نے اس کا تذکرہ پچھلے خطبے میں کیا تھا کہ اللہ نے 3 بندوں کی آزمائش کے لیے، ایک کوڑی، ایک نابینا اور ایک گنجا، اس کی آزمائش کے لیے فرشتے کو بھیجا، اور اس کی مطلوبہ چیزیں دنیا میں سے وہ اس کو عطا کر دیں۔ تو پھر آزمائش کے لیے اس کے پاس اللہ کے نام پر دینے کے لیے اسی فرشتے کو بھیجا۔ تو جب اللہ کا نام لیا تو اس نے کہا بھئی یہ تم بڑی مشکلات ہیں، تو بڑے مندے ہیں، تو اتنا تو میں کچھ نہیں دے سکتا۔ اور جب نابینے کے پاس پہنچا کہ اللہ کے نام پر مجھے ایک بکری دے دے، اس نے کہا کہ یہ جتنی آبادی بھری ہوئی ہیں نا جانوروں سے، میں تو نابینا تھا۔ اور دوسروں نے کہا کہ بڑے مشکلات ہیں۔ تو فرشتے نے کہا کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ تو پہلے اس پوزیشن میں تھا اور پھر رب کائنات نے تمہیں یہ ساری چیزیں عطا کی۔ تو اس نے کہا نہیں، میں تو جدی پشتی نواب چلا آ رہا ہوں، میرے پاس تو یہ ساری جدی پشتی یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو فرشتے نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو اللہ تمہیں اسی طرح کر دے جس طرح تو پہلے تھا۔ تو وہ سارا اسی طرح ہو گیا۔ جب نابینا کے پاس پہنچا کہ اللہ کے نام پر یہ عطا کر دے، ایک بکری دے دے، تو اس نے کہا جی میں نے تو کائنات کی کوئی شے دیکھی نہیں تھی، میری تو آنکھیں ہی نہیں تھیں، میرے رب کریم نے مجھے آنکھیں عطا فرمائیں تو مجھے دیکھنا نصیب ہوا، اور یہ جو مال سارا کچھ نظر آ رہا ہے میرے تو اس میں سے ایک بھی نہیں ہے، یہ تو سب کچھ میرے رب کریم کی عطا ہے۔ تو جس اللہ کا تو نے نام لیا ہے اس کے نام پر یہ ساری جو شے یہاں سے لے جانا چاہتا ہے لے جا، میں تیرا ہاتھ نہیں روکوں گا۔ اس نے کہا کہ اللہ کو تمہیں ان کسی شے کی ضرورت نہیں، بس صرف تمہیں دیکھنا چاہتا تھا کہ تو آزمائش کے اس مرحلے میں کس مقام پر کھڑا ہے۔ تو جن کو یہ نصیب ہو جاتا ہے بس وہی دنیا کی کامیابی ان کو نصیب ہوتی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا کی کامیابی یہ بھی ضروری ہے، بلکہ پہلے دنیا کی کامیابی ہے، اور دنیا کی کامیابی نصیب ہو تو اس کے ساتھ ہی مالک الملک آخرت کی بھی کامیابی کا مجدہ جام فضا سناتا ہے، ورنہ یہ آزمائش بڑی سخت ہو جاتی ہے، یہ امتحان بڑے سخت ہوتے ہیں۔ امتحانات سے ہمیشہ بچے رہنے کی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ مالک الملک ہم کسی آزمائش کے قابل نہیں ہیں۔ تو مالک الملک تو آزمائش چاہتا ہے، انبیاء کرام پر آزمائشیں ڈالی، اور جتنا کوئی اس کی بارگاہ کے جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے آزمائش بھی اتنی بڑی آتی ہے، اور اللہ اپنوں کو تو آزمائشوں میں ہمیشہ ڈالے ہی رکھتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس آزمائش کے ذریعے سے اس کی لائن جوڑی رکھی جائے، کہیں لائن کٹ نہ جائے، کیونکہ جس کی لائن کٹ جاتی ہے نا تو اس کو یاد نہیں رہتا میں کل کیا تھا، اور پھر بھول جاتا ہے کہ میں کل کیا تھا۔ تو مالک وہ آزمائشوں کے ذریعے سے وہ لائن جوڑے رکھنا چاہتا ہے کہ اس کو یاد رہے کہ میں کیا ہوں، اور جو میں نے بنا دیا گیا ہے یہ کس نے بنایا ہے۔ تو یہ کلمات سکھائے آقا علیہ السلام کو، اور آقا علیہ السلام کی صدقے میں آپ کے ذریعے سے پوری انسانیت اور پوری امت کو سبق سکھایا کہ اس کی زبان یہ ہمیشہ کہتی رہے اللہم مالک الملک، اے ہمارے اللہ جو ساری بادشاہتوں کا واحد تنہا مالک ہے۔ لیکن وہ مالک آگے بانٹتا ہے، آگے دیتا ہے۔ تو تل ملک من تشاء، وہ ملک تو جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، سائڈ پہ بے اختیار ہو کے بیٹھ نہیں جاتا، بلکہ جب چاہتا ہے وہ چھین بھی لیتا ہے۔ یہ آزمائش ہے، دینا اور واپس لینا یہ اسی کی شان ہے۔ ہم عزتیں تلاش کرتے ہیں دنیا میں، ہر بندہ عزت کا متلاشی ہوتا ہے کہ مجھے عزتیں ملیں،
مجھے فلاں نے عزت نہیں دی ہے، معاشرہ عزت نہیں دے رہا ہے۔ معاشرہ عزت اسی کو دیتا ہے جس کو اللہ عزت دیتا ہے۔ جس نے عزتیں تلاش کرنی ہوں تو عزتیں کہیں اور نہیں ہیں، عزتیں مالک الملک کی بارگاہ سے ہیں جو ساری عزتوں کا مالک ہے۔ ان العزت للہ جمیعا، بے شک ساری عزتیں اللہ کی ذات کے لیے۔ لیکن کیا اللہ نے ساری عزتیں صرف اپنے پاس رکھی ہیں، کسی اور کو نہیں دیتا؟ دیتا ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، خود مالک الملک نے فرمایا کہ اللہ کے لیے عزتیں ہیں، اور جس کی لائن جڑ جائے نا وہ عزتیں ادھر منتقل کر دیتا ہے۔ وَلِرَسُولِهِ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عزتیں ہیں۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور سارے مومنین کے لیے بھی مالک عزتیں دیتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کی لائن اپنے مالک کی بارگاہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہو اور اس کو عزتیں نہ ملیں۔ نہیں، عزتیں تین جگہ ہیں۔ اللہ کی ذات کے لیے، اس کی ذات سے پہلا تعلق اس کے نبی کی اور رسول کا جڑتا ہے، تو عزتیں بھی وہ مالک اپنے رسول کو عطا فرماتا ہے، اور رسول کے واسطے سے وہ لائن اللہ رب العزت کی بارگاہ کے ساتھ مومنین کی جڑتی ہے۔ تو جن کو غلامی رسول نصیب ہوتی ہے تو وہ عزتیں پھر رسول کے قدموں کے صدقے میں امت کے ہر اس فرد کو نصیب ہوتی ہیں جن کو غلامی رسول نصیب ہو۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں، اس کے رسول مکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے ہیں، اور سارے مومنین کے لیے عزتیں ہیں۔ ان کلمات میں مالک الملک نے یہ سبق سکھایا کہ اپنی زبان سے یہ میری بارگاہ میں دعا کیا کریں، کہا کریں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو جسے چاہتا ہے عزت بخش ہے، ساری عزتوں کا مالک تو ہی ہے، جسے چاہتا ہے عزتیں دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ ہم نے عزتیں ملتی بھی دیکھیں اور ذلتوں کے مستحق بنتے ہوئے بھی بہت ساری دنیا کو مشاہدہ کیا۔ بیدک الخیر، اے ہمارے اللہ، تیرے دست قدرت میں ساری خیر ہے، ساری بلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں۔ اب یہ تصور جب بندہ مومن کا پختہ ہوتا ہے تو اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ یہی ایمان کا اصل کمال ہے، یہی ایمان کا اصل مقصود ہے، یہی رمضان کا مقصود تھا، رمضان کے روزوں کا بھی یہی مقصود تھا کہ بندے کا تعلق بندگی اپنے رب کریم کی ذات پر اس طرح سے قائم ہو جائے کہ وہ ساری ذات و صفات کا مالک اسے رب ذوالجلال کی ذات کو سمجھے۔ اس میں جلالت اللہ، اللہ اللہ کا کوئی ترجمہ نہیں ہے۔ جو کوئی گاڈ کہتا ہے، گاڈ اللہ کا ترجمہ نہیں ہے۔ خدا کوئی کہتا ہے تو خدا اللہ کا ترجمہ نہیں ہے۔ اللہ کا ترجمہ ہے ہی نہیں، اللہ اللہ ہی ہوتا ہے۔ اللہ یہ وہ اسم جلالت ہے کہ بس اس میں ساری صفات اور ذات الہی اسی لفظ اللہ اسم جلالت میں ہے۔ اس لیے بندہ مومن کے قلب پر، مومن کے دل پر اسی لفظ اللہ کو لکھنا یہ ایمان کا تقاضا ہے، اور اسی لفظ اللہ کے ساتھ اور اس کی ذات کے ساتھ بندہ مومن کا جتنا تعلق اور لائن مضبوط ہوتی ہے وہی ایمان کے اتنے ہی کمالات پر پہنچتا ہے۔ رب ذوالجلال نے یہ سکھایا کہ آپ اپنی زبان سے کہا کریں بیدک الخیر، باری تعالیٰ تیرے دست قدرت میں ساری خیر بلائی ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر شے پر قادر ہے۔
کوئی شے تیرے دست قدرت سے باہر نہیں ہے۔ مومنین کا یہ جب تک یہ ایمان ان کا حال بنا ہوا تھا، صرف زبان پر نہیں تھا، حال بنا ہوا تھا، تو 313 ہی کافی تھے۔ آج پونے دو ارب کے قریب ہیں، تو تعداد میٹر نہیں کرتی، لائن میٹر کرتی ہے۔ لیکن وہ 313 بھی گھر میں بیٹھ کے نہیں کرتے، دعاؤں سے کام صرف دعاؤں سے کام نہیں بنتا، دعا میدان بدر میں جا کے مانگی جاتی ہے۔ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم نے مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر کافروں کے لیے بد دعا نہیں کی ہے، اور اپنے لیے مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر دعا نہیں کی ہے، بلکہ 313 کی وہ جمع پونجی جتنی تھی وہ پہلے میدان بدر میں جھونکی ہے جا کے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا کی ہے، اور وہ اس ناز و نیاز کے ساتھ دعا مانگی ہے کہ باری تعالیٰ یہ میری جمع پونجی تیرے نام پر میں نے اکٹھی کی، یہ تیرے سامنے رکھ دیا، ساری قدرتوں کا مالک تو ہے، سارا تیرے دست قدرت میں ہے، لیکن مالک یہ جمع پونجی اگر لٹ گئی تو پھر تیرا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ کیا نیاز ہے اور کیا ناز ہے، یہ ناز و نیاز اللہ کے اسی محبوب کو زیبا ہے، یہ کوئی اور نہیں کر سکتا، یہ وہی کر سکتا ہے جس کی اپنے بارگاہ مالک کی بارگاہ میں اتنی قربتوں کی انتہا ہے، وہی اس انداز میں بات اور دعا بھی مانگ سکتا ہے۔ اب مسلمان دعائیں مانگنے والے تو ادھر بیت اللہ کے طواف کرتے ہوئے بھی کروڑوں ہیں، میدان عرفات میں بھی کروڑوں ہیں، نمازیں پڑھتے ہوئے بھی کروڑوں ہیں، لیکن دعائیں میدان بدر میں مانگی جاتی ہیں۔ وہاں پھر وہ 313 کی تعداد نہیں دیکھی جاتی، وہی 313 والے ایک طرف سپر طاقت ایران کو بھی زیر نگیں کرتے ہیں اور روم کو بھی کرتے ہیں، دو سپر طاقتیں چند سالوں میں زیر نگیں ہو جاتی ہیں، اور آج کروڑوں کی تعداد نہیں، اربوں کی تعداد ہے۔ اربوں کی تعداد میں ہونے کے باوجود کیونکہ ہمارا تعلق بندگی جو ہے وہ اپنے مالک کی بارگاہ کے ساتھ اس طرح جڑا ہوا نہیں ہے، فضائے بدر نہیں ہے، اس لیے فرمایا فضائے بدر پیدا کر، بدر کا منظر تو پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار، اب بھی فضائے بدر پیدا کرنا تیرا کام ہے، اور مدد و نصرت نازل کرنا مالک کا کام ہے۔ یہ مضمون بڑا کمال کا ہے، یہ ان آیات میں نے ابھی ایک آیت جو ہے نا وہ اس کا صرف ترجمہ کیا ہے، یہ 3-4 آیتیں یہ آگے یہ 26 نمبر آیت سے لے کر آگے یہی مضمون ہے، اسی میں جو ہے نا وہ پورے کا پورا اسلامی سلطنت کا ان کی خارجہ پالیسی کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ پاک نے مومنین کی اسلامی سلطنت کی خارجہ پالیسی کیا ہونی چاہیے وہ ان آیات مبارکہ میں بیان ہوئی۔ پہلے یہ ارشاد فرمایا، یہ ارشاد فرما کے کہ تمہاری بندگی کی لائن میری ذات کے ساتھ جڑی ہونی چاہیے، اور تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ساری بادشاہتوں کا مالک میں ہوں، میں جس کو چاہتا بنی اسرائیل کو، اس وقت بنی اسرائیل اہل کتاب وہ تھے، پھر سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے، انہوں نے یہ سمجھا کہ ساری جو ہے یہ دنیا کی بادشاہتیں حکمرانیاں یہ ہمارے لیے ہے،
تو اپنے محبوب کو اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے غلاموں کو سکھایا کہ میرے محبوب اپنی زبان سے یہ جاری فرمائیں، امت کو یہ سبق سکھائیں کہ میری بارگاہ میں یہ کلمات کہا کریں کہ کوئی اور مالک نہیں ہے، مالک صرف اللہ ہے۔ تو اور جس کو چاہتا ہے وہ ملک دے دیتا ہے، روم کی سلطنت بھی دے دیتا ہے، ایران کی سلطنت بھی دے دیتا ہے، جو دو سپر طاقتیں زیر نگی ہو جاتی۔ کتنے ہتھیار تھے میرے محبوب کے غلاموں کے پاس، صحابہ کرام کے پاس، لیکن مالک الملک نے عظمتیں عطا فرمائی۔ جب وہ عظمتیں عطا کرتا ہے تو بیت کل خیر، ساری بلائیاں، ساری کامیابیاں مالک تیرے دستے قدرت میں ہے، تو ہم تیری بارگاہ میں دعا کریں گے، لیکن پہلے اپنی فضائے بدر پیدا کریں۔ انک علی کل شیء قدیر، اگر ہر شے پر وہ قادر کسی کو مانتے ہیں تو وہ میرے کریم مالک اللہ، وہ تو ہے۔ تولج اللیل فی النہار، تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے، وتولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں، کبھی ایک سیکنڈ کی بھی تاخیر نہیں ہوئی ہے کبھی۔ سورج اپنے وقت پہ طلوع نہ ہوا ہو، کروڑ سال گزر جائیں، آپ کیلنڈر بنانا چاہیں، ترقی یافتہ قوموں نے جو نا وہ ہزار سال کے کیلنڈر بنا دی۔ پوچھیں بھائی 1000 سال بعد اس تاریخ کو سورج کس وقت طلوع ہوگا؟ تو میتھمیٹیکلی اس کا تعین کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ سورج جو ہے نا وہ طلوع ہونے میں 1 سیکنڈ کی بھی کبھی لیٹ نہیں کرتا، نہ غروب کا کرتا ہے۔ چاند ستارے، یہ ساری کائنات کی ہر شے اپنی جگہ پہ حرکت کر رہی ہے، لیکن کبھی جو ہے وہ اس حرکت میں تبدیلی نہیں آئی۔ اگر تبدیلی آتی تو کب کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہوتا۔ لیکن مالک نے، کیا قدرتوں کا مالک ہے جو ان ساری کائنات کی ہر شے کو چلا رہا ہے، ہر شے حرکت پذیر ہے۔ ہماری ایک اشارے کی بجلی جو ہے وہ بند ہو جائے تو وہاں پر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، لیکن کائنات کی ہر شے حرکت کر رہی ہے۔ حرکت کرنے کے باوجود کہیں بھی ٹکراؤ نہیں آتا، ہر شے چلتی ہے۔ یہ سورج چل رہا ہے، سورج کے ارد گرد زمین حرکت کر رہی ہے، زمین کے ارد گرد چاند حرکت کر رہا ہے، ہزاروں کہکشائیں ہیں جو اس فضا میں مالک الملک نے، اور اتنی اربوں کی تعداد میں ہیں، اتنی وسعتوں کا مالک وہ صرف ایک اللہ ہے جو یہ نظام کو چلا رہا ہے۔ تو وہ فرماتا ہے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر میرے سوا کوئی اور ہوتا تو کب کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہوتا، لیکن ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، جس کا مطلب ہے ایک ہی مالک ہے۔ تو جس نے مالک بننا ہو، مالک کے ساتھ تعلق جوڑے گا تو مالک بنے گا۔ تو رات میں دن کو اور دن کو رات میں تو داخل کرتا ہے۔ تخرج الحی من المیت، مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے۔ انڈا ہوتا ہے تو انڈے سے جہاں نہ ہوا کا دخل ہوتا ہے تو اندر سے چونچ ہلاتے ہوئے وہ خول کو توڑ کر بچہ باہر کیسے نکل آتا ہے۔ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور پتھر کی تاریکیوں کی انتہا میں پتھر میں بھی کیڑے کو بھی تو ہی رزق دیتا ہے۔ تو یہ تعلق جب قائم ہو جائے تو بندہ مومن پھر میدان کارزار میں کبھی شکست سے دوچار نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت اس رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں کا سبق ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کا سارا سبق تعلق بندگی کا استوار تھا کہ بندہ مومن کی بندگی کا تعلق اپنے رب کریم کی بارگاہ کے ساتھ جڑ جائے۔ جب یہ تعلق جڑ جاتا ہے تو کامیابیاں مقدر بنتی ہیں۔ اللہ ہمیں اس تعلق جوڑنے کی 313 تھے، سرخرو تھے، 57 ملک ہیں، 57 ملک ہیں،
ذلیل و رسوا ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ تعلق قائم نہیں ہوا، تعلق توڑ دیا ہے ہم نے، تعلق کمزور ہو گیا ہے، اسی کو استوار کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ تعلق جو ہم نے کچھ تھوڑا بہت رمضان المبارک کی گھڑیوں میں قائم کرنے کی کوشش کی، اگر وہ بس رمضان کی گھڑیوں کے ساتھ ہی تھا، بس جو ہی گھڑیاں ختم ہوئی تو وہ تعلق بھی گیا، تو سوچنے کا مقام ہے۔ اللہ رب العزت اس تربیت کے اثرات کو باقی سارے سال میں ہمارے وجود کے ظاہر و باطن پر قائم رکھنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔